السلام علیکم، چینل پر خوش آمدید۔ آج کی میری ویڈیو سیالکوٹ قلعے کے بارے میں ہے۔ سیالکوٹ ایک قدیم ترین شہر ہے جو کہ 5000 سال کی تاریخ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس شہر کی بنیاد راجہ سل نے نالہ ایک کے کنارے رکھی تھی۔ آج ہم جس جگہ آئے ہوئے ہیں یہ قلعہ سیالکوٹ ہے۔ شہر کے مرکز میں اردو بازار سے قلعہ سیالکوٹ پر پہنچا جا سکتا ہے۔ الشیخ ہاسپٹل کے ساتھ روڈ تعمیر کی گئی ہے اور 3 اطراف میں سیڑھیاں بھی موجود ہیں جہاں سے اس قلعے پر بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ قلعہ سیالکوٹ جسے قلعہ سل بھی کہتے ہیں، مہابھارت دوسری قدیم کتب جن میں قلعہ سیالکوٹ کے حالات ملتے ہیں، ایک تاریخی تذکرہ باقیات عالم ہے جس کے مطابق یہ قلعہ 5000 سال پرانا ہے۔ یہ قلعہ راجہ سل نے ایک متبرک اور مقدس ٹیلے پر اپنے علاقے کی دفاع کے لیے تیار کروایا تھا۔ جب راجہ سل نے سل کوٹ، جس کا موجودہ نام سیالکوٹ ہے، عظیم الشان قلعہ کی تعمیر شروع کروائی تو اس کی شمالی دیوار رات کو تعمیر کی جاتی تو اگلی صبح خود بخود مسمار ہو جاتی تھی۔ جوتشیوں نے تو یہ فیصلہ کیا گیا کسی نیک مسلمان کا خون بہا دیا جائے تو یہ دیوار کبھی مسمار نہیں ہوگی۔ کافی تلاش کے بعد مراد نامی ایک نوجوان جو مسلمان تھا، اس کو تاریخی نالہ ایک کے کنارے وضو کرتے ہوئے پکڑ کر راجہ سل کے دربار میں پیش کیا گیا اور ان کی ایک انگلی کو شہید کر کے شمالی دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا گیا اور دیوار تھم گئی۔ بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس کی انگلی میں اتنا اثر ہے تو اس کے سر کے خون میں کتنا اثر ہوگا۔ چنانچہ متفقہ فیصلہ کے بعد مراد نامی مسلمان کو شہید کر کے اس کے سر مبارک کو زیر تعمیر قلعہ سیالکوٹ کی شمالی دیوار میں دفن کر دیا گیا۔ بالآخر قلعے کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ تاریخ کے جروکوں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ سالبا نے اپنے بیٹے پورن کو بھی اسی قلعے میں قید کیا اور معصوم شہزادے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی صادر فرمایا۔ فیصلہ ہونے تک جس جگہ قید کیا گیا اس جگہ آج کل جناح ہال موجود ہے۔ ماضی میں یہ قید خانہ بھی موجود تھا۔ راجہ سل کا ایک شوق ہاتھیوں کو اس قلعے سے نیچے گرانا بھی تھا۔ 1764 میں سکھوں نے سیالکوٹ پر حملہ کیا اور اس وقت اس علاقے کا حاکم جیون خان تھا۔ سردار جیون سنگھ اور رنجیت سنگھ کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ 1 مہینہ 10 دن محاصرہ رہا اور قلعہ رنجیت سنگھ کے قبضے میں آ گیا۔ اس قلعے کے نیچے ایک خفیہ سرنگ بھی تعمیر کی گئی تھی جو اب ختم ہو چکی ہے لیکن اس کے آثار ملتے ہیں۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کے 2 لڑکوں کشمیرہ سنگھ اور پشوارا سنگھ کے قبضے میں یہ قلعہ چلا گیا۔ انہوں نے اس کی خوب مرمت کروائی۔ 1849 میں انگریزوں نے سیالکوٹ پر اس قلعے پر حملہ کر دیا۔ قلعے کو سب سے زیادہ نقصان میں انگریزوں سے ہی پہنچا۔ 1857 کی جنگ آزادی و انقلاب میں اس قلعے پر انگریزوں کی موجود تعداد 1000 کے قریب تھی۔ جنگ آزادی کے ہیرو حرمت خان کے قلعے پر حملہ کرنے کے بعد ایک سازش کے تحت اسے گرفتار کر کے اسی قلعے پر اسے سزا سنائی گئی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریزی عہد میں اس قلعے کی دفاعی اہمیت کو ختم کر دیا گیا۔ انگریزی عہد میں ہی یہاں تھانہ کوتوالی، دفتر میونسپلٹی، ڈسٹرکٹ بورڈنگ ہاؤس اور مونگمری لائبریری بنائی گئی۔ قلعے پر شہید اول پیر مراد علی شاہ دوسرے مزارات مرجع خاص عام ہیں۔ بعد ازاں جناح ہال تعمیر کیا گیا، کئی سرکاری دفاتر تعمیر کیے گئے۔ آج قلعے کے اوپر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج آف کامرس بھی موجود ہے جو کہ 1910 تک قائم شدہ ہے۔ اس نے شہر سیالکوٹ کو لاتعداد بینکر، فیکٹری آنرز، آڈٹ آفیسر مہیا کیے۔ یہاں آئی کام، ڈی کام، بی کام اور ایم کام کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ اب پرنسپل خلیل احمد تور صاحب کی سربراہی میں
گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج آف کامرس میں 3 BS پروگرام، BS کامرس، BS بزنس ایڈمنسٹریشن اور BS IT کے ڈسپلن شروع کرنے کا
انگریزی حکومت نے مجاہدین کو شکست دینے کے بعد فصیلوں اور دیواروں کو توپوں کے گولے کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا تاکہ آئندہ کسی حریت پسند کو یہاں پر پناہ نہ مل سکے۔ ستمبر 1965 میں بھارت کی طرف سے کی جانے والی بمباری کی زد میں بھی یہ قلعہ آ گیا اور اس کے برجوں کو زبردست نقصان پہنچا۔ 6 ستمبر کو ہلال استقلال کا پرچم بھی اسی قلعے پر لہرایا جاتا ہے۔ ہلال استقلال کا پرچم لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا کے باسیوں کو جنگ 1965 کے دوران ثابت قدمی پر نوازا گیا۔ امید ہے میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔